کہ یہ عجیب خدا ہے کہ اپنی شکل و صورت اس کی اتنی بدصورت ہے، اس سے تو اس کی مخلوق کی صورت جو ہے وہ اچھی ہے۔ کہ ایک غار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہاں ہی رہتے تھے۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ نمرود کے دربار میں گئے، نمرود کے دربار میں لے گئی والدہ۔ مولانا عبدالحق حقانی صاحب تفسیر حقانی میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وہاں گئے ابراہیم علیہ السلام تو دیکھا کہ ایک کریہ المنظر آدمی، بڑا بدصورت، وہ تخت اور تاج پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد بڑی خوبصورت عورتیں، غلام، لونڈیاں ہاتھ باندھ کر جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر اپنی والدہ سے کہا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی والدہ کہ یہ خدا ہے، خدا، یہ خدا ہے۔ اور فرمایا اس کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ یہ اس کی مخلوق ہے، یہ اس کی مخلوق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ یہ عجیب خدا ہے کہ اپنی شکل و صورت اس کی اتنی بدصورت ہے، اس سے تو اس کی مخلوق کی صورت جو ہے وہ اچھی ہے، اس سے تو اس کی مخلوق جو ہے، جس کو یہ مخلوق بنا کر بیٹھے ہوئے وہ خوبصورت ہے۔ اگر یہ خدا ہوتا تو کم از کم اپنی صورت تو اچھی بنا لیتا، اپنی صورت تو اچھی ہوتی کہ کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ رب العزت کی ذات حسن و جمال اور خوبصورتی والی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو بھی دنیا میں خوبصورت اور ایسے خوبصورت منظر اور خوبصورت چہرہ اور خوبصورت اعضاء دے کر جو ہے وہ بھیجتے ہیں تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ اشکال اور اعتراض نہ کر سکے، اشکال و اعتراض نہ کر سکے۔ اس لیے یہ واقعہ بھی میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ بعض لوگ بیان کر دیتے ہیں پہلی کتابوں سے نقل کر کے، بیچاروں کے پاس علم تو ہوتا نہیں ہے، اور بات جہاں سے ملی اس کو نقل کر دیا کہ ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ یہ سب فضولیات ہیں، یہ سب فضول باتیں ہیں کہ پیغمبر کو ایسی بیماری لگتی نہیں ہے کہ جس بیماری کو دیکھ کر لوگ نفرت کریں۔ ایسی بیماری اللہ رب العزت پیغمبر کو لگاتے ہی نہیں ہیں، اور پیغمبر کو بیماری لگتی ہے لیکن عام ایسی بیماری جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ نفرت نہیں کرتے۔ سر درد ہو گیا، بخار ہو گیا، ایسی بیماریاں ہو گئی، لیکن ایسی بیماری کہ جس کو دیکھ کر طبیعت پریشان ہو جائے یہ پیغمبر کو نہیں لگتی، اور نہ یہ قرآن و حدیث میں کہیں ذکر ہے، سوائے اسرائیلی روایات جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ نقل کر دیتے۔ اور پیغمبر جو ہے خوبصورت منظر اور خوبصورت چہرے اور خوبصورت اعضاء والے جو ہے وہ ہوتے ہیں، ان کے اعضاء، چہرہ اللہ رب العزت نے خوبصورت جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، آپ کا چہرہ ایسا خوبصورت بنایا گیا، آپ کا پسینہ جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ خوشبو نکلتی تھی، اس سے بھی جو ہے وہ بدبو نہیں نکلتی تھی۔ آپ بول و برات کرتے تو زمین اس کو کھا جاتی تھی، زمین اپنے اندر نگل جاتی تھی، اور یہ بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو لوگ نبی مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، حالانکہ بڑے دلائل تو دوسرے ہیں، اس کی شکل و صورت ہی پیغمبروں اور نبوت والی نہیں تھی، اس کی شکل و صورت ہی نبوت والی نہیں تھی۔ اس کی آنکھ، ایک آنکھ سے یہ بالکل جو ہے وہ اس کی آنکھ جو ہے وہ ضائع تھی، اور کریہ المنظر آدمی تھا، وہ کوئی جو ہے وہ خوبصورت اور ایسا ہے ہی نہیں تھا، تو اس کو نبوت کے اوپر جو ہے وہ کس طرح بٹھایا جا سکتا، کس طرح بٹھایا جا سکتا ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، اب میرے بعد دنیا کے اندر کوئی نیا پیغمبر جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ آپ کی ہی نبوت کو آگے پھیلائیں گے، آپ کی ہی شریعت کو آگے پھیلائیں گے، اور آپ کی ہی شریعت کے اوپر عمل کریں گے اور کروائیں گے۔ وہ صرف آپ کی شریعت کو پھیلانے کے لیے آئیں گے، جبکہ ان کی نبوت آپ کی نبوت سے پہلے ہے۔
ان کی نبوت آپ کی نبوت سے پہلے ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک میں چلا جائے، اب جب دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو اس ملک کے قوانین اس پر نافذ ہوتے ہیں۔ اپنے ملک کا بے شک وہ وزیر اعظم ہے، لیکن دوسرے ملک میں گیا تو اس ملک کے قوانین اس پر نافذ ہوں گے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور کے اندر اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العزت کے پیغمبر اور اللہ کے نبی برگزیدہ تھے، لیکن آپ کے پاس جب آئیں گے، دنیا میں جب تشریف لائیں گے تو آپ دوسرے ملک کے اندر آ گئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر آ گئے ہیں۔ اب نبوت ان کی نہیں چلے گی، اب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی جو ہے وہ عمل کرنے والے ہوں۔ اسی لیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، کیف بکم اذا نزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، کہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی، کیسی خیر و برکت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم آسمانوں کی طرف سے آئیں گے، حکما عدلا، حاکم بن کر، بادشاہ بن کر، اور عادل، عدل و انصاف کا جو ہے وہ دورہ ہوگا، عدل و انصاف کے اوپر جو ہے وہ دنیا کو قائم کریں گے، اور عدل و انصاف دنیا کے اندر جو ہے وہ ہوگا۔ اور روایات میں ہے کہ ایسا عدل و انصاف اور ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کا دانہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنا بڑا اللہ رب العزت انار کا جو ہے وہ دانہ پیدا کر دیں گے۔